بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا دعاؤں کی سیریز کی آج دوسری دعا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما رہے تھے، اور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی اتنی عظیم عبادت انجام دینے کے باوجود اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے صحیح عبادت سیکھنے، توبہ کی قبولیت کی دعا کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن ہمیشہ اللہ کی ہدایت، استقامت اور قبولیت کا محتاج رہتا ہے۔ اس دعا میں مانگی کئی 5 عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا کامل اطاعت، نیک اور صالح اولاد، صحیح عبادت کی تعلیم، توبہ کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کی امید۔ بہت سارے علماء و مفسرین نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، جن کا مجموعی خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد مکمل کرتی ہے۔ پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنی اولاد کی اصلاح، پھر عبادت کا صحیح علم، پھر اللہ سے معافی اور قبولیت۔ یہ پورے اسلامی نظام زندگی کا خلاصہ ہے۔ اولاد کے بارے میں ایک اہم چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث اس دعا کے اس حصے کی اہمیت واضح کرتی ہے جس میں نیک اولاد مانگی گئی ہے۔ توبہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنی گمشدہ سواری اچانک مل جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس دعا کو کب پڑھنا چاہیے؟ علماء کرام نے کہا ہے کہ دعا درج ذیل موقع پر پڑھنا بہت مناسب ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے وقت، نماز کے بعد، حج یا عمرے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، جب اپنی اصلاح اور دین پر استقامت کی دعا کرنی ہو تو یہ دعا کریں۔ توبہ اور استغفار کے بعد یہ دعا کرنی بہت مفید ہے۔